اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بن داؤد مساجد فاؤنڈیشن ٹی وی۔ بن داؤد مساجد فاؤنڈیشن بیسیکلی ایک خیراتی ادارہ ہے جو کہ ان علاقوں میں مساجد اور پانی کا انتظام کرتی ہے جہاں پر مسجد اور پانی کی اشد ضرورت ہو۔ اس لیے ایک خیراتی ادارہ ہے اور اس میں ہم سب کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو سنا کہ خطیب مسجد جہاد ترکستان کے لیے لوگوں کو شوق دلا رہے ہیں۔ یہ بھی اٹھے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ مجاہدین میں انہی کا بھی شمار کر لیا گیا۔ تیاری کے لیے گھر آئے، بیوی امید سے تھی، کہنے لگی میں اس حال میں ہوں، آپ جا رہے ہیں، میں اکیلی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ فاروق رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تو اور جو کچھ تیرے شکم میں ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس زمانے کی بیویاں بھی ایسی تھی جنہیں صبر کرنا بھی آتا تھا اور اللہ کے لیے اپنا حق بھی معاف کرنا آتا تھا۔ بیوی نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نکلنے والے اس مسافر کو تیار کیا، گھوڑے پہ زین رکھی، زرہ لا کر دی اور پھر انہیں محبت سے بھرپور لہجے میں الوداع کہا۔ فاروق رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور پھر ان کا انتظار ہونے لگا۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرنے لگے لیکن فاروق نہ آئے۔ سورج چڑھتا، ڈوب جاتا، کتنی بہاریں آئی اور کتنی بار خزاں آ کے لوٹی، گرمی سردی سے اور سردی گرمی سے لوٹی، لیکن فاروق رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ ایک مہم کے بعد دوسری اور دوسری مہم کے بعد تیسری مہم کے بعد چوتھی مہم، یہاں تک کہ فاروق کو ان مہینوں میں حصہ لیتے لیتے پورے 27 برس ہو گئے۔ کبھی پتہ چلے کہ شہید ہو گئے ہیں، کبھی خبر آئے کہ قید ہو چکے ہیں، کبھی خبر آئے کہ زندہ ہیں۔ پیچھے ان کے ہاں دینے والے نے ایک خوبرو فرزند ان کی بیوی کو نوازا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا نام ربیہ رکھا۔ ربیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کی اچھے انداز سے تربیت کی اور پھر جب اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دلانے کے لیے مدینہ طیبہ کے اچھے معلموں کے پاس بھیجا۔ ان کی تربیت پر ماں نے سارا مال صرف کر دیا۔ ربیہ خود بڑے ہونہار طالب علم ثابت ہوئے اور پڑھ لکھ کر خوب مقام پایا۔ علوم قرآن و حدیث، فقہ، ادب سبھی میں اللہ نے انہیں کمال بخشا۔ پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کیا تو ان کا حلقہ درس بڑھتا چلا گیا اور یہاں تک کہ مسجد نبوی میں باقاعدہ سے علوم دینیہ سے سیراب ہونے والے نوجوان طلبہ کے علاوہ بہت سے کبیر السن لوگ بھی ان کے حلقہ تعلیم میں آتے اور علمی استفادہ کرتے۔ مدینہ اور گرد و نواح میں ان کا علمی چرچا عام تھا۔ پھر ایک روز رات کی کچھ ساعت ہی گزری تھی کہ ایک گھڑ سوار اپنے بوڑھے جسم پر تلوار سجائے، ہاتھ میں نیزہ تامے اور مالی غنیمت اپنے 107 گھوڑے پر لادے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اہل مدینہ کو اس حلیے پر کوئی حیرت نہ ہوئی کیونکہ وہ دین کے مجاہد اور غازیوں کا مدینہ تھا۔ یہ گھڑ سوار اپنی سوچوں میں مگن تھا، سوچتا تھا کہ میرا گھر وہی ہوگا یا جانے کہاں، میری بیوی بھی زندہ ہوگی یا میرے جانے کے بعد میرے انتظار میں کسی اور دنیا میں جا بسی ہوگی۔ وہ امید سے تھی اس کے ہاں اولاد کیا ہوئی اور اب کس حال میں ہوگی۔ سوچوں کہ یہ دائرے بنتے بنتے یہ بوڑھا مجاہد غازی اچانک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل نے کہا یہ گھر تو تیرا ہی گھر ہے۔ چند ثانیے وہ رکا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ یکدم ایک نوجوان کی آواز نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ رات کی تاریکی میں تم میرے گھر میں بدن پر اسلحہ سجائے کیوں گھس آئے؟ بوڑھے مجاہد کی بھاری آواز ابھری۔ مجھے میرے گھر میں روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟
یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے جس میں تم گھس رہے ہو۔ یوں ان دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی اور ان کا جھگڑا بڑھنے لگا تو گھر میں سوئی نوجوان کی والدہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے جھگڑے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے جو باہر جھانکا تو اسے بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کو نظر پا لیا، اور اس نے وہیں سے اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا، ربیہ سنو، یہ تمہارے والد ہیں، اپنے ابا کو مرحبا کہو۔ اور پھر آگے بڑھے اور اپنے شوہر فروخ رحمۃ اللہ علیہ کو مرحبا کہا، اور پھر انہیں بتایا کہ یہ ربیہ ہے، تمہارا اپنا بیٹا جو تمہارے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب تو منظر ہی بدل گیا، دونوں باپ بیٹا باہم مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ اور پیشانی چوم رہے ہیں، اور یہ ساری رات اسی طرح باتوں اور حال حوال لینے میں ہی کٹ گئی۔ اسی اثناء میں فروخ نے پوچھا، وہ کثیر رقم جو تمہیں دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، ساری رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فروخ اٹھے اور مسجد جانے سے پہلے ربیہ کو آواز دی، آؤ بیٹا نماز کو چلے۔ ربیہ نے انہیں بتایا کہ وہ پہلے ہی مسجد چلے گئے ہیں۔ یہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی تھی۔ نماز پڑھی اور پھر سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر ادب سے بیٹھ گئے اور اپنی امام سے درس سننے لگے۔ ان میں عام نمازی بھی تھے، نوجوان طلبہ بھی تھے، اور بڑے بڑے عمائدین سلطنت بھی درس میں شامل تھے۔ سبھی بڑے شوق سے سن رہے تھے۔ فروخ بھی اپنی جگہ بیٹھے درس سن رہے تھے اور خوب محظوظ ہو رہے تھے، لیکن پہچان نہ سکے کہ یہ کون بزرگ ہے جو مسند درس پر بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ درس ختم ہو گیا۔ فروخ نے اپنے پاس بیٹھنے والے سے پوچھا، درس دینے والے یہ رفیع المقام عالم کون ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا، سارا مدینہ ان کو جانتا ہے، اب ان کو نہیں پہچانتے؟ یہ ہمارے امام ربیع رائے ہیں۔ ان کا اصل نام تو ربیہ ہے، لیکن دین کی فقاہت میں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ جہاں کسی کو کوئی علمی مشکل پیش آئے وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ انہی کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، اسی وجہ سے لوگ انہیں ربیہ کی بجائے ربیعۃ الرائے کہتے ہیں۔ فروخ نے کہا، لیکن تم نے مجھے ان کا نسب بن فلاں وغیرہ تو نہیں بتایا۔ اس شخص نے کہا، ہاں تو سنو، یہ فروخ کے بیٹے ربیع الرائے۔ یہ سنتے ہی بوڑھے فروخ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ دوسرا شخص نہ جانتا تھا کہ یہ آنسو کیوں بہہ پڑے۔ پھر جلدی سے فروخ گھر آئے اور خوشی میں بولے اپنی زوجہ سے، میں نے آج تک اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی جس قدر ہمارے بیٹے ربیع کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے بیٹے کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کرتا کہ تمہاری اچھی تربیت نے آج مجھے یہ خوشی کا دن دکھایا۔ بیوی نے کہا، آپ کو بیٹے کی عظمت و شان پسند ہے یا وہ 3000 اشرفیہ جو آپ جاتے ہوئے چھوڑ کر گئے تھے؟ فروخ نے جواب دیا، بخدا 3000 اشرفیہ اس مرتبے اور شان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا، تو سن لیجیے، وہ ساری رقم میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر صرف کر ڈالی۔ فروخ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، اللہ کی قسم، ان سونے کی اشرفیوں کا اس سے بہتر استعمال اور کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ والسلام۔